چیز ہے، اس لیے کہ قبرستان کی زیارت کرنے سے انسان کو جو ہے کیا یاد آتا ہے؟ موت یاد آتی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو موت کو یاد کرنا تو ظاہر سی بات ہے یہ تب ہوا جب آدمی اپنی زندگی عام حالت میں، اور قبرستان کی زیارت کرنا مطلب یہ ہوا کہ انسان جو ہے قبرستان جائے اور اس کو وزٹ کیا کرے، اس لیے کہ اس سے جو ہے اس کو موت یاد آتی ہے، اور جب موت یاد آتی ہے تو پھر اپنی زندگی کی اصلاح کرتا ہے۔ حاکم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں میں نے تمہیں خبروں کی زیارت سے منع کیا تھا۔ ابتدائی دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں خبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، خبردار اب تم زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ زیارت دل کو نرم کر دیتی ہے اور آنکھ سے آنسو بہاتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، آپ فرما رہے میں نے پہلے خبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، بٹ اب خبردار ہو جاؤ، اب اپڈیٹ ہو جاؤ، خبروں کی زیارت کیا کرو۔ اس کے فائدے کیا ہے؟ کیونکہ یہ زیارت دلوں کو نرم کرتی ہے، دل نرم ہوتے ہیں، دلوں کو نرم کرتی ہے، دوسرا آنکھوں سے آنسو بہاتی ہے، اور تیسرا یاد رکھیے آخرت یاد دلاتی ہے۔ تو دلوں کو نرم کرنے کا ذریعہ قبروں کی زیارت کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ قبرستان میں جائیے، قبرستان میں جا کے قبروں کو دیکھیے، ان قبر والوں کی کبھی کبھار آج کل نام کی پلیٹیں ہوتی ہے، ڈیزگنیشنز ہوتے ہیں، کیا زندگی میں پوزیشنز تھی، کس کے بیٹے تھے، ہے نا، لکھا ہوا ہوتا ہے کس کا خاندان تھا، وہ دیکھیے۔ وہ لگانا ویسے درست نہیں ہے لیکن بہرحال لگاتے ہیں لوگ، تو دیکھیے اور عبرت حاصل کیجیے کہ کیسے کیسے لوگ کیا کیا پوزیشنز پہ تھے اور کس کس حالت میں آج یہاں پڑے ہوئے ہیں کہ کوئی ان کو دیکھتا بھی نہیں ہے، اور ریسائیکل کا دور آ چکا ہے۔ 5-10 سال میں تو وہ خبر بھی پھر بعد میں وہاں نہیں دکھیں گی، ہٹا دی جاتی، ایک جگہ ہڈیاں جمع کر دی جاتی، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اندازہ لگائی، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کو آخرت یاد آتی ہے، دل نرم ہوتے ہیں، سخت سے سخت انسان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ لیکن بڑی تعجب کی بات ہے جب انسانوں کے پاس اہمیت نہیں ہوتی نا کسی چیز کی تو بڑے پرابلم ہوتے ہیں، چونکہ ہم نے دیکھا لوگ قبرستان میں جنازے میں آ کر بھی قبرستانوں میں ہنستے کھڑے ہوتے ہیں، جوکس مارتے ہیں ایک دوسرے کو، سمجھ رہا؟ تو گویا انہوں نے سمجھا نہیں وہ مقام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے مغیث رضی اللہ عنہ آتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو حدیث کے راوی بھی ہیں، وہ کہتے ہیں مغیث کا چہرہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ مغیث رو رہے تھے اور ان کی داڑھی تک آنسوؤں میں تر تھی، وہ رو اس لیے رہتے کہ ان کی جو بریرہ تھی، غلامی میں جب انسان ہوتا ہے نا اور جس کے ساتھ رہتا ہے، شادی کرتا ہے، آزاد ہونے کے بعد دونوں کو اختیار ہوتا ہے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے، تو بریرہ کو آزاد کر دیا گیا تھا، مغیث غلام تھے، تو مغیث رو رہے تھے کہ بریرہ نے یہ فیصلہ لیا کہ میں مغیث کے ساتھ نہیں رہوں گی، تو مغیث کو سچی محبت تھی بریرہ سے، تو وہ رو رہے تھے اللہ کے رسول کے سامنے کہ آپ میری طرف سے جا کے گزارش کیجئے بریرہ سے کہ وہ میرے ساتھ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر کہا بریرہ تم مغیث کے ساتھ کیوں نہیں رہتی ہو؟ چونکہ غلامی سے آزاد ہونے کے بعد ان کو اختیار تھا، چاہے تو ان کے نکاح میں رہے، چاہے تو ختم کر دیں، چونکہ وہ آزاد عورت تھی۔ بریرہ نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ تو کہا مشورہ، تو کہا پھر مجھے نہیں رہنا ہے۔ تو اللہ کے رسول دیکھیے وسیلہ بنتے ہیں ایک محبت کرنے والے کے لیے۔ تو اسلام میں وہ رائٹ ڈائریکشن میں ہونا تو اپرووڈ ہے، تو اسلام محبت کے خلاف نہیں ہے، یہ چہرے کے عاشقوں کے خلاف ہے جو صرف یہ کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو چہروں کو دیکھ کر محبت کر رہے ہیں، اور لڑکیاں لڑکوں کی اور زیادہ تر لڑکے لڑکیوں کی زندگیاں خراب کر رہے ہیں۔ سمجھیے اس بات کو، اسلام لو کے، محبت کے خلاف نہیں ہے، عشق کے خلاف نہیں ہے، وہ یہ سب بیکار قسم کی چیزوں کے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما رکھا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہاری مال اور تمہارے اولاد میں تمہارے لیے مسلمانوں آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے۔ ہمارے پاس اولاد کی تربیت کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے گھروں میں، وہ ہے اس کو مارنا، بس مارنے سے وہ باادب بن جاتا، مارنے سے بااخلاق بن جاتا، مارنے سے عالم دین بن جاتا، مارنے سے حفظ کر لیتا، مارنے سے اور اس سے پڑھائی کر لیتا، مار دیا تو کھانا کھا لیتا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، آپ نے مجھے اوف تک نہیں کہا۔ پہلی چیز یاد رکھیے جو مجھے اور آپ کو کرنا، اگر ہم چاہتے ہیں اولاد کی اچھی تربیت، اولاد ہماری بات مانے، ہمارے سے قریب رہے، ہم اس کی صحیح سے پرورش کر پائے، وہ یہ ہے کہ اس کی بات سنو اور اس سے بات کرو۔ میں گزارش کروں گا بچوں کی اچھی تربیت میں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آگے وہ بڑھے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو، وہ یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ کام کرو اور کام سکھاؤ ان کو۔ میں نے کئی بار والدین کی یہ شکایت سنی ہمارے بچے کام نہیں کرتے۔ میں نے سوال کیا آپ نے کبھی ان کے ساتھ کام کیا؟ بچوں کے ضد اور شرارتوں کو کنٹرول کیجیے۔ ہر جگہ سے کمپلین آتی، پوتا نہیں سن رہا، نواسیاں نہیں سن رہے، بچے نہیں سن رہے۔ بچوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، وہ کوئی چیز جب آپ کو بولتے ہیں تو امید کرتے ہیں آپ ان کا کام کریں۔ ہمارے پاس وہ مزاج کو بھی ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ میں نہیں کر رہا ہوں جو وہ بول رہے کرنا چاہیے آپ کو، میں یہ کہہ رہا ہوں اس مزاج کو سمجھتے ہوئے ہر کام کو نہ نہیں بولنا چاہیے۔
कुछ काम को हाँ से भी शुरू करना चाहिए। तो आखिरी बात जो मैं आपके सामने रखूंगा आज, वो ये इनकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखो। हमारे पास घर में कितने झगड़े सिर्फ बाप बेटे के इसलिए होते हैं, माँ बाप के इसलिए होते हैं कि माँ बाप बोल रहे काला रंग नहीं लेना है, वो बोलता मुझे काले रंग के कपड़े पसंद है। गाड़ी का कलर सफ़ेद नहीं होना है, वो बोल रहा मुझे सफ़ेद गाड़ी लेना है। वो बोलता है कि मुझे कॉमर्स में एडमिशन लेना है, बाप बोलता है तो साइंस में जाएंगे ना तो हाथ पैर तोड़ के डाल दूंगा तेरे घर के अंदर।